رہ گیا. میں سوچا کہ ذرا اس طرح گفتگو کر لوں. اقبال کی بہت مشہور غزل کبھی حقیقت منتظر فلم میں میر تقی نے اس سے پہلے دکھائی دی ہے، یوں نے خود کیا فلم بازار کا گانا، اور پھر ادھر جو لکھے گئے. تو یہ کوئی معیار نہیں کہ جو فلموں میں گا دیا گیا وہ فلمیں ہو گیا. اگر اس لیول پہ آپ تولیں گے تو میر کی غزل کہاں رکھیں گے؟ پوری فلم مرزا غالب کے نام پر ہے، ثریا طلعت کی بہترین آواز میں گائی گئی، تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ شکیل تک یہاں بات سمجھ میں آتی ہے. ہم فلمی اور غیر فلمی کا تقابل تب کریں اگر آج کے لکھنے والوں کا مقابلہ ہے نا. اقبال لکھتے ہیں عشق کے بارے میں پورا فلسفہ ہے، عشق نبی جبریل، عشق نبی مصطفیٰ، اس خدا کا کلام، اس خدا کا رسول، پھر سائے کیا چلے آئیے پورا. اب اس کو جب بیان ہمارا شاعر آج کر رہا ہے جس کو واقعی فلمی کہتے ہیں، انگلش سے کھٹا اس کی پتہ نہیں کیا میٹھا اس کی، تو یہ واقعی فلمی گانا ہے، اس کو ادب میں نہیں رکھا جا سکتا. ورنہ میں بس ایک شعر پر بہت لمبی بحث ہو جائے گی. مینا کماری شاعرہ مکمل طور پر ہم ادب میں شامل نہیں کرتے، مرنے کے بعد پتلا سا کلام اس کا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. نہ ہاتھ تھام سکے نہ پکڑ سکے دامن، ہاتھ تھام سکے نہ پکڑ سکے دامن، نہ پکڑ سکے دامن، بڑے قریب سے اٹھ کر چلا گیا کوئی. رقاشہ ہے سنی تم نے. اب اس شعر کو ہم کہاں رکھیں گے؟ لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا فلموں میں کسی غزل کو گا دیا گیا تو فلمی ہو گیا، یا اگر نہیں گایا گیا تو وہ فلمی ہو گیا؟ شاعری کا تعلق بالکل یہ نہیں ہے. شاعر کو ایک اماؤنٹ ملتا ہے. اس زمانے میں ایک سچویشن بتائی جاتی تھی، اس میں آپ دیکھیے شکیل کی بڑی اچھی سی غزل ہے، مگر ایسی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے. جو نقاب رخ پلٹ دی تو یہ قید بھی لگا اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی کام تک نہ پہنچے. تو ایسا نہیں ہے. وہ اس زمانے میں جو شاعری ہوتی تھی فلموں کی وہ سچویشن پہ لکھی جاتی تھی. اب معیار دوسرا ہو گیا ہے، اب کمانے کے لکھا جاتا ہے. بہت سارے شاعر تھے، شاعر لدھیانے میں تھے، ساحل دھاری لکھ کے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ جہاں چاہو اس کو فل کر لو، میں فلموں کے لیے لکھوں گا. یہ میری غزل ہے، یہ میری گیت ہے، اس کو لے جا کے آپ فلموں میں اپنا لیجیے. ہم آپ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، لیکن شکیل اس تقاضے کو پورا کرتے تھے. شکیل کے فلمی گانے جہاں آپ فلموں میں باقی فلمی گانا کیا ان کی گیت دیکھیے. نین لڑکی ہے تو منوا مکٹر کوئی بے کری، یہ زبان ہے گیت کی. اس طریقے سے جو پرانے بھوجپوری میں ہیں گنگا جمنا گانے ہیں، تو شکیل نے وہاں تک تو اب کچھ تو غزلوں میں انہوں نے اس کو محفوظ رکھا، لیکن اور جو کہ نہیں تھوڑی سچویشن بتائی جاتی تھی کہ آپ کو ایسے لکھنا ہے. ابھی میں کلاس میں پڑھ رہا تھا تو وہاں یہ بات آ گئی پڑھانے کی. بہت مشہور گانا سری 420 کا ہے، رمیا وقتا ویا. اب آپ نے بھی کہا کہ اس کام کو تنقید نگار طے کرتا ہے. تنقید نگار بالکل طے نہیں کرتا، اور تخلیق کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، نہ کوئی جگہ ہوتی، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، اور کوئی وقت مقررہ نہیں ہے. اس کا واقعہ سن لیجیے صاحب. پوری ٹیم آ رہی تھی راستے میں دکان پر گئی، رائٹر بھی ہے، میوزیشین بھی ہے، پروڈیوسر بھی. سب میں چائے پی لیتے ہیں. چائے پلانے والا کسی دوسری زبان کا بولنے والا تھا. اس نے کہا رمیا وقتا ویا، تم ادھر آ جاؤ. جو دکان تھا اس کا نام رمیا تھا. وقتا ویا اب میرے پاس آؤ. شاید آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دل تجھ کو دیا. مجھے نے لگا تبلا بجانا شروع کر دیا. 2 میں سے دھن تیار ہو گئی، 4-5 دن میں گانا تیار ہو گئی. تو وہاں کی سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے. اور جو شاعر ادب کے لیے لکھتا ہے 10 بار کاٹتا ہے، 20 بار کاٹتا ہے، پھر اس پہ ناقد کا مشورہ آتا ہے کہ آپ نے جو غزل لکھی یا ایک نظم لکھی کیسی ہے. وہاں نہ آپ ناقد کو دیکھیے نہ شاعر کو دیکھیے. وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس میں پیسہ زیادہ ملے گا اور کون سا گانا چلے گا کون سا نہیں چلے گا. تو فلموں کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. اتنی سی بات کرنے کی.